کہ زندگی کے ہر گوشے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے, ہمارے لیے اسوہ ہے. اگر میں اس کو مثال سے سمجھاؤں تو میں اس طرح سمجھا سکتا ہوں کہ اگر میں باپ ہوں, اگر ہم باپ ہیں تو ایک باپ کی حیثیت سے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کے باپ تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باپ ہونے کی حیثیت سے ہمارے لیے کس طرح کے اسوہ ہیں, کس طرح کے نمونہ ہیں اور کس طرح کے رول ماڈل. وہ اپنی اولاد کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے تھے, اپنی اولاد کے ساتھ کیا کرتے تھے, کیسی تعلیم دیتے تھے, ان کا برتاؤ کیا تھا, ان کے اخلاق کیا تھے, ان کی وہ تربیت کس طرح سے دیتے تھے. باپ ہونے کی حیثیت سے ہم دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے کس طرح نمونہ ہے. اگر ہم باپ کے بیٹے ہیں تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ایک بیٹے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح ایک باپ سے رہنے کے لیے کہا ہے, کس طرح ان کی بات ماننے کے لیے کہا ہے, کس طرح ان کی تابعداری, فرما برداری, اطاعت گزاری کرنے کے لیے کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں گے, آپ کی تعلیمات کو دیکھیں گے, آپ کی باتوں کو دیکھیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹے سے اپنے باپ کے ساتھ کس طرح سے سلوک کرنے کے لیے کہا ہے اور کس طرح برتاؤ کرنے کے لیے. اگر ہم شوہر ہیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شوہر ہونے کی حیثیت سے کس طرح سے تھے, اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا سلوک کیسا تھا, ان کا برتاؤ کیسا تھا, اپنی بیویوں کے ساتھ وہ کیسے پیش آتے تھے, بیویوں میں جھگڑے ہو جاتے تھے تو اس کو وہ کیسے نمٹاتے تھے, بیویوں کی طرف سے اگر کچھ تلخ کلامی ہو جاتی تھی تو اس کو کیسے نمٹاتے تھے, ان کی طرف سے کچھ غصہ آ جاتا تھا تو اس کو کیسے سنبھالتے تھے. ایک شوہر کو یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے, یہ بہت ضروری ہے. یعنی میں سمجھتا ہوں مثالوں سے آپ بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمیں زندگی کے ہر گوشے میں دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیسے کیا ہے اور کس طرح کرنے کے لیے کہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کیا تھا, ان کی تعلیمات کیا تھی, یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ زندگی کے ہر پہلو کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے رول ماڈل ہے. قیامت تک کے لیے, جب تک دنیا باقی رہے گی, جیسے جیسے واقعات پیش آئیں گے آپ حدیث میں ڈھونڈیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو وہ چیز ضرور ملے گی. قرآن کریم میں آپ دیکھیں گے کسی آیت کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ آپ کو نظر آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑا, ہر جگہ کے لیے رہنمائی کر دی. حالیہ جو واقعات ہمارے سامنے ہندوستان میں پیش آئے, ابھی حال کے دنوں میں پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں, لوک سبھا میں بھی راجیہ سبھا میں بھی, کڑی محنت کے بعد گمراہ کن باتوں کے ساتھ, جھوٹی اور مکاری والی باتوں کے ساتھ ایک قانون پاس کیا جاتا ہے جس قانون کا نام ہوتا ہے وقف بل. وقف بل میں کچھ ترمیمیں کی جاتی ہیں اور جنہوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پڑھا ہو, سنا ہو, وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سرکار نے اس میں کچھ ایسی چیزیں رکھی ہیں جن کے ذریعے سے وہ مسلمانوں کی زمینوں کو قبضہ کر سکتے ہیں. مسلمانوں کی بہت ساری قبرستان کو وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, بہت سارے عیدگاہ کو وہ اپنے ہاتھ میں لے سکتے ہیں, بہت ساری مسجدوں کو وہ ڈیمولش کر سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین کے لیے آپ کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے, لہٰذا یہ زمین ہمیں دے دو اور یہ زمین ہماری ہونی چاہیے. لیکن اس کے باوجود سرکار کا یہ دعویٰ ہے
کہ ہم مسلمانوں کے بھلے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ سرکار کا یہ دعویٰ اور پچھلے 11 سال کا ان کا ریکارڈ یہ بتلاتا ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام اب تک کیا ہی نہیں ہے جس سے کہ مسلمانوں کا بھلا ہو۔ انہوں نے ہمیشہ ایسے قانون لانے کی کوشش کی ہے جس سے مسلمانوں کو تنگ کیا جا سکے، جس سے مسلمانوں کو پریشان کیا جا سکے۔ اسی لیے مسلمان طبقہ بہت پریشان ہے، اور صرف مسلم قوم ہی نہیں بلکہ انصاف پسند غیر مسلموں کو بھی یہ ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ یہ سرکار مسلمانوں کے حق کے لیے یہ بل لے کر کے آ رہی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں کو ہڑپنے کے لیے جس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، ایسے حالات کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں کیا کہتی ہے۔ تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ابھی کچھ زمینوں کو چھیننے کی یہ پلاننگ ہے۔ ایک مسجد گئی تھی ہماری، اس مسجد کو لینے کے لیے 50 برس اس کو ان لوگوں کو محنت کرنی پڑی تھی۔ ان کو لگا کہ اس طرح سے کسی مسجد پر دعویٰ کرنا، پھر ایک لمبی قانونی لڑائی لڑنا، یہ بہت مشکل کام ہے۔ کوئی ایسا راستہ نکالا جائے جس کے ذریعے سے آسانی کے ساتھ مسلمانوں کی زمینوں کو ہتھیایا جا سکے۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ کچھ زمینوں کے چھیننے کی یہ پلاننگ ہے، ہم بھی جانتے ہیں، آپ بھی جانتے ہیں، لیکن ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی ہمیں نہیں پتا کہ سرکار کی منشا کیا ہے، سرکار کیسے قوانین بنا رہی ہے، اور اس سے ہمارا کتنا نقصان ہو سکتا ہے، آنے والے دنوں میں کتنی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور کس قدر ہمیں سرکار پریشان کر سکتی ہے۔ اس تعلق سے مسلم قوم بالکل سوئی ہوئی ہے اور لا علم ہے، مسلم قوم کو کچھ بھی پتا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی وقف بل قانون آیا تھا اس دور کے حساب سے۔ اس دور میں جو قانون آتے تھے وہ ایسے قانون ہوتے تھے کہ تمہاری کچھ زمینوں کو نہیں چھینیں گے، بلکہ پورے طور پر تم کو شہر، گاؤں، قبیلہ، خاندان چھوڑ کے جانا پڑے گا، اور مسلمانوں کو اپنے اپنے گاؤں چھوڑ کر جانے پڑتے تھے، اپنی زمینیں، اپنا گھر، اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا پڑتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے بھی واقعات پیش آئے۔ ہمیں زندگی کے ہر موڑ پر دیکھنا ہے، جو بھی واقعہ پیش آئے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے میں ہدایت کیا ہے، کیا ہدایت ہے، ایسے قوانین سے بچنے کے کیا راستے ہیں۔ دو راستے جو ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتے ہیں وہ دو راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ مسلمان جو کچھ کر سکتا ہے وہ کرے، ان کے بس میں جو ہے قانونی راستے سے، امن کے راستے سے، جمہوری راستے سے وہ جو طریقہ اپنا سکتا ہے وہ اس طریقے کو اپنائے، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے اندر وہ قوت پیدا کرے جو قوت نبیوں کے اندر تھی، جو جذبہ نبیوں کے اندر تھا، جو جذبہ نبیوں کے ماننے والوں میں تھا۔ آپ اس بات کو یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک زمانے میں نمرود آیا اور اس نے نمرودیت والی حرکت کی، وہ چلا گیا اور پھر قیامت تک اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کیا، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پیش کر کے بتلایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب لوگوں سے کہا کہ اے لوگوں، تم کس کی پرستش کر رہے ہو، کس کی پوجا کر رہے ہو، جس کو تم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو، تیار کرتے ہو، جب وہ اس کی ایک صورت بن جاتی ہے، ناک، کان، آنکھ سب کچھ تم خود اپنے ہاتھوں سے دے دیتے ہو، اس کے بعد پھر اسی کو تم مشکل کشا، حاجت روا مانتے ہو، اسی کے سامنے اپنی ضرورتیں پیش کرتے ہو، اسی سے مانگتے ہو، اپنی فریادیں پیش کرتے ہو۔ چھوڑ دو اس کو اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے سامنے آ جاؤ، ایک اللہ کو ماننے لگو۔ ابراہیم علیہ السلام کے دشمن ہو گئے سارے لوگ، پوری قوم دشمن ہو گئی، یہاں تک کہ سرسری طور پر میں بتا رہا ہوں، یہاں تک کہ
सारे लोगों ने प्लानिंग की कि इब्राहिम के साथ क्या किया जाए। उन्होंने आखिर में यह फैसला लिया कि इब्राहिम को जलाकर राख कर दिया जाए, और इसमें पूरी कौम ने इस तरह से हिस्सा लिया कि सबने, बड़ों ने, छोटों ने, मर्दों ने, औरतों ने, सबने एक जगह पर एक बड़े मैदान में लकड़ी का पहाड़ इकट्ठा किया। बहुत सारी लकड़ियां जमा की, पहाड़ की मानिंद लकड़ियां जमा हो गई, उसको जलाया गया। और जब पूरे तौर पर आग लग गई तो उतनी लकड़ियों के पहाड़ में आग लगना, वहां पर करीब जाकर किसी को फेंकना किसी के बस की बात नहीं थी। लोगों ने एक मशीन का इस्तेमाल किया, जिस मशीन को तारीख मिनजनीक नाम की मशीन से जानती है। एक मशीन में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को रखा गया, और उस मशीन के जरिए से आग के बीचों बीच में इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फेंका गया। और वहां जिस जगह से बचकर आने की कोई उम्मीद नहीं थी, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां से इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बचाया, और सही सालिम इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग के बीचों बीच से बाहर निकल करके आए। सवाल यह पैदा होता है कि उनके पास कौन सी ईमानी ताकत थी, किस वजह से उनको बचाया गया, कैसे वो बच करके बाहर निकले, आग ने उन्हें जलाया कैसे नहीं, आग जला क्यों नहीं पाई? उसका एक ही जवाब है, जवाब यह है कि उनके पास ईमानी कुव्वत थी, उनके पास ईमानी ताकत थी, ईमान का हथियार उनके पास था। आज के दौर में हमारे पास सबसे ज्यादा जिस चीज की कमी है वो ईमान की कमी है। हमारा ईमान मजबूत नहीं है, और ईमान, हम दूसरे सारे काम कर सकते हैं, सड़कों पर उतर सकते हैं, चक्का जाम कर सकते हैं, गाड़ियों को जला सकते हैं, सब कुछ कर बैठते हैं, लेकिन जो सबसे अहम काम है कि मुसलमान अपने ईमान को मजबूत कर ले, अपने ईमान को मजबूत कर ले, वो काम मुसलमान नहीं कर रहा, क्योंकि ये मुश्किल काम है। सुबह को उठना पड़ता है, बिस्तर को छोड़ना पड़ता है, फजर की नमाज जमात के साथ पढ़नी पड़ती है, इसमें बहनों का हक देना पड़ता है, माँ बाप का हक अदा करना पड़ता है, पड़ोसियों के हुकूक अदा करने पड़ते हैं, नमाजें पढ़नी पड़ती है, जुबान को कंट्रोल में रखना रहता है, वक्त पर नमाजें पढ़नी होती है, रोजा रखना पड़ता है, हज करना पड़ता है, ज़कात देनी पड़ती है, एक दायरे में रहना पड़ता है। ये काम हम नहीं करेंगे, वो जोशीली काम जिसके जरिए से कल फिर हम बदलाव हो जाए, वो काम करने के लिए मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतर सकती है, मुस्लिम नौजवान सड़कों पर उतर करके भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया था ऐसे मौकों के लिए, ऐसे हालात के लिए, वो काम हम नहीं कर सकते, हमारे मुस्लिम नौजवान नहीं कर सकते। पता ही नहीं है कि ऐसे हालात में एक मुसलमानों का रोल क्या होना चाहिए। ऐसे मौकों पर मुसलमानों को उलमा की तरफ जाना चाहिए, सियासतदानों की तरफ भी नहीं, राजनेताओं की तरफ भी नहीं जाना चाहिए। माफ कीजिएगा, राजनेताओं के ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा करना यह नुकसान का सबब बन सकता है। वो अपनी शख्सियत को चमकाने के लिए, अपने आप को बड़ा बतलाने के लिए, बड़ा नेता बनाने के लिए आपकी जानों के साथ भी वो खेल सकते हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप अगर उलमा की, हाँ, सियासतदानों में अगर आपके ऐसे रहबर हो जिनको दीन का इल्म हो, जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी सीरत जिन्होंने पढ़ी हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के वाकयात जिन्होंने पढ़े हो, उनके पास अगर आप जाते हैं तो वो सही रहनुमाई आपकी करेंगे। वरना जो लोग सड़कों पर लेकर के उतरते हैं आमतौर पर उनकी नीयतें अच्छी नहीं होती है। आज तक उन्होंने ये मेहनत नहीं की कि हमारे समाज से शराब का मुकम्मल खात्मा कैसे हो, जुए का मुकम्मल खात्मा कैसे हो, सूदी लेन देन कैसे खत्म हो, जहेज का खात्मा कैसे हो, पढ़ाई लिखाई का माहौल कैसे बन पाए, इसके लिए मेहनतें नहीं हुई। समाज को सुधारने के लिए जिस कोशिश की जरूरत थी वो कोशिशें हमारे समाज को सुधारने के लिए नहीं की गई, लेकिन लोगों को ललकार करके, नौजवानों को बहका करके सड़कों पर उतारना बड़ा आसान होता है और उतार दिया जाता है। और हालिया दिनों में वक्फ बिल कानून पास होने के बाद हमने देखा कि इस तरह
नौजवानों को सड़कों पर उतारा गया और उतारने के बाद फिर कुछ नाहल, कुछ बेवकूफ, कुछ नाअकल लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की जिससे मुस्लिम कौम फिर बदनाम भी होती है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये वाक़या हमें बतलाता है कि लोगों, और कुरान में अल्लाह ने इस वाक़ये को जगह देकर यह बतलाया है। क्या है लोगों, हम एक वाक़या नहीं बतला रहे तुमको, इससे हम तुम्हें यह बतला रहे हैं कि क़यामत तक तुम्हारे खिलाफ नमरूदियत होती रहेगी, क़यामत तक तुम्हारे साथ ऐसा होता रहेगा। ऐसा दौर भी आ सकता है जब तुम जलाए जाओगे, जब तुम काटे जाओगे, जब तुम मारे जाओगे, जब तुम्हारी जिंदगी अजीरन बना दी जाएगी, जब तुम्हारी जिंदगी तंग कर दी जाएगी, जब चारों तरफ से तुम घेर दिए जाओगे, जब तुम्हारे ऊपर बमों की बारिश होगी, जब तुम्हारे ऊपर कानून पर कानून थोपे जाएंगे। ऐसे दिन आएंगे, लेकिन ऐसे दिनों के लिए तुम्हें इब्राहिम सा ईमान पैदा करना होगा। कहा था शायर ने बड़ी अच्छी बात कि आज भी आग आज भी ठंडी हो सकती है, शर्त यह है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह हमारा ईमान हो जाए। यूनुस अलैहिस्सलाम को समंदर में फेंक दिया गया, मछली ने खा लिया, वहां से बाहर निकल के आए। किस चीज ने बाहर निकाला? समंदर से बाहर निकले, मछली के पेट से बाहर निकले। किस चीज ने बाहर निकाला? उसका एक ही जवाब है, उनके ईमान ने उसको बाहर निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राएल कौम को लेकर के फिरौन के जुल्म से बाहर निकाला। मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर के बाहर जाते हैं, फिरौन का लश्कर पीछा करता है, फिरौन की फौज पीछा करती है। समंदर के करीब मूसा अलैहिस्सलाम और उनके ऊपर ईमान लाने वाले पहुंचते हैं। सामने समंदर है, पीछे मुड़कर देखते हैं। पीछे जब मुड़ करके देखते हैं तो फिरौन का लश्कर नजर आता है। कुरान ने कहा फलम्मा तराल जमान काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून। दोनों लश्कर आमने सामने, फिरौन का लश्कर भी आमने सामने, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले भी आमने सामने, दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कुरान कहता है काला साहब मूसा इन्ना लमुदरकून। जो मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वाले थे, ईमान लाए हुए थे, जो उनके साथ थे, उन्होंने कहा तो